مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پہلی وحی کے اترنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حیران پریشان ہو کر کے گھر واپس ہو رہے ہیں اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں زملونی زملونی زملون، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. چنانچہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کمبل اڑا دیا گیا. کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرار آیا تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوری داستان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی. اس کے جواب میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق و کردار کی روشن تصویر کشی کرتے ہوئے اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسن و جمال کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز اللہ آپ کو رسوا، بے یار و مددگار غمزدہ نہیں کرے گا. آپ تو نادار کو کمائی سے لگانے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان کی بہترین مہمان نوازی کرنے والے ہیں، راہ حق کی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے جاتی ہیں. یہ ورقہ بن نوفل زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی، سریانی، عربی زبانیں جانتے تھے، انجیل کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، انجیل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے. شرک کے ماحول میں وہ توحید کے راستے پر گامزن تھے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب داستان سنائی، ورقہ بن نوفل اچھل پڑا اور کود کر بولا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی اکون فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک. اے محمد، آپ کے پاس آنے والا یہ وہی رازدار فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بھیجا تھا. کاش کہ میں آپ کے دعوت کے ایام میں طاقتور ہوتا. جس وقت آپ کو آپ کی قوم مکے سے باہر نکالے گی، میں اس وقت طاقتور اور مضبوط ہوتا. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑے تعجب سے فرمایا او مخرجیہم، کیا یہ مکے والے ہمیں نکال دیں گے؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے بولا نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا. ہاں، تمہیں ہجرت پر مجبور ہونا پڑے گا. تم جو یہ حق کا پیغام لے کر کے آئے ہو، تم سے پہلے جو بھی یہ پیغام لے کر کے آیا ہے اس کی مخالفت ضرور کی گئی ہے. اگر مجھے تمہارا زمانہ ملے گا تو میں آپ کی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مدد کروں گا. نبوت محمدی کی تصدیق ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے کی اور اس امت میں قبول اسلام کا اعزاز، قبول اسلام کا شرف سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق و کردار کا روشن ثبوت ہے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حقانیت اور رسالت کا اقرار سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات نے کیا. آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کو قبول کیا. یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں اولین اور سبقت کا شرف حاصل ہے.
3 سال تک خفیہ دعوت کا عمل چلتا رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنتوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت طلحہ، زبیر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خباب بن عرط، بلال حبشی، صہیب رومی، مصعب بن عمیر، سعید بن زید، خالد بن سعید اور ارقم بن ابی الارقم، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارث، عثمان بن مظعون وغیرہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ قافلہ بڑھتا رہا، ہر صاحب ایمان اپنے آپ کو دعوت کے عمل میں لگاتا رہا۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے محفوظ مکان دار الارقم کو اپنی دعوت اور اپنی تحریک کا مرکز بنایا۔ یہ صفا پہاڑی پر واقع تھا، یہیں سے تمام دعوتی کام انجام پا رہے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے وقف کا مقام بھی حاصل ہے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اپنے بھائی کو تلاش حق میں مکہ بھیجا، مگر بھائی کی رپورٹ سے زیادہ اطمینان نہ ہو سکا تو وہ خود مکہ تشریف لائے۔ بچتے بچاتے کئی دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں پہنچے، دار الارقم میں حاضر ہوئے اور نبوت کی زبان سے پیغام حق سنا، فوراً کلمہ اسلام پڑھا اور دل ایمان سے معمور ہوا تو ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بیت اللہ کے سائے میں آ کر کے علی الاعلان توحید کا اعلان کر دیا، کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھا تو کفار مشرکین دشمنوں کا مجمع آپ پر ٹوٹ پڑا، وہ پٹتے رہے اور توحید کی صدا بلند کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بچایا۔ دوسرے دن پھر یہی رنگ سامنے آیا، تیسرے دن پھر یہی رنگ سامنے آیا، تیسرے دن پھر یہی منظر سامنے آیا۔ پھر بعد میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر اپنے وطن واپس ہو گئے۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے، حرم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ کی طرف لپکا تاکہ آپ کے گردن پر پیر رکھ دے، مگر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان میں آگ کی ایک خندق ہے، میرے اور محمد کے درمیان میں کوئی ہولناک چیز ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتا تو فرشتے اس کا کام تمام کر دیتے۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن مقدس میں اس طرح آیا ہے، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ بھلا کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، ہدایت پر ہو، تقوی کا حکم دیتا ہو تو اسے روکنا گمراہی نہیں ہے؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں وہ جو حق کو جھٹلاتا ہے، وہ جو بندہ نماز پڑھنے والے کو منع کرتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹیں گے، پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے گھسیٹیں گے، اور اس کی پیشانی کے بال جو جھوٹے ہیں، گندے ہیں، اور وہ بلا لے اپنے لیڈروں کو، اور وہ بلا لے اپنے کارندوں کو، اور وہ بلا لے اپنے بڑے لوگوں کو، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ پہلی وحی کے اترنے کے بعد دوسری کوئی وحی ایک لمبی مدت تک نہیں اتری۔ یہ انقطاع ایک تو اگلی وحی کا شوق پیدا کرنے کے لیے تھا، دوسرے قول کے مطابق پہلی وحی میں غور و فکر کرنے کے لیے تھا، تیسرے قول کے مطابق قوت برداشت کرنے کے لیے تھا۔ اس انقطاع
راجح قول کے مطابق یہ انقطاع 2.5 سے 3 سال کے درمیان تک رہا۔ اس انقطاع کی وجہ سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بے حد رنج اور غم صدمہ پہنچا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم رنج اور غم کی وجہ سے ارادہ فرماتے کہ اپنے آپ کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دیں۔ ایسے موقع پر ایک دم حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد بلا شبہ آپ حق پر ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بین انا امشی اذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملون فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اسی مقام بطن وادی میں، اسی درمیان میں مقام بطن وادی میں چل رہا تھا، اچانک آسمان سے کوئی آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے غار حرا میں آیا ہوا تھا، جو میرے پاس غار حرا میں آیا ہوا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا، ڈر گیا۔ میں گھر آیا اور میں نے کہا کہ چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی بھیجی، اے کمبل میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے، اللہ کے دشمنوں کو بد انجام سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی تعظیم کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ کفر شرک کی گندگی سے کنارہ کشی کر لیجیے، کوئی زیادہ احسان اصول کرنے کی نیت نہ کیجیے اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لیجیے۔ پہلی وحی نے علم نافع کو بیان کیا اور دوسری وحی کے 7 آیتوں نے مقصد رسالت کو بیان کر دیے۔ نمبر 1، نافرمان کو بد انجام سے ڈرائیے، اللہ کے دشمنوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے۔ نمبر 2، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ نمبر 2، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا۔ نمبر 3، معاشرے کے، سماج کے، سوسائٹی کے ہر فرد کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک اور صاف کرنا۔ نمبر 4، دین کی خدمت کرتے رہنا، مرتے دم تک دین کی خدمت کرتے رہنا۔ نمبر 5، راہ حق کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ نصب العین تھا، یہ وہ مشن تھا جسے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کے 23 سالہ صرف کیے۔